बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारी जामिया मस्जिद फ़ातिमा ज़हरा बिहार रेंठा के अंदर आज हज़ूर गौसल आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी हुसैनी बगदादी के हवाला से बड़ी 11वीं शरीफ का एहतमाम किया गया, जिसके अंदर वादी बना के मशहूर मरूफ नात खान कुर्रा हज़रात और मेरी और आपकी सरपरस्ती फरमाने वाले मोहतरम मकाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज पीर मोहम्मद तफ़ैल अहमद कादरी हजवेरी मुबल्लिग यूरोप हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, अपने बयान हसना से हमें मुस्तफ़ी फरमाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 बजे हम जुमा अदा करते हैं। जुमे के बाद फिर दुआ हो, दुरूद व सलाम और उसके बाद लंगर दुआ होगी। अल्लाह करीम हम सब को ऐसी महफ़िलों के अंदर आना बैठना सुनना और सुनाना कबूल मंजूर फरमाए। तो अब मैं दावत देता हूँ नाज शरीफ के लिए लम्बरदार अज़ीज़ साहब सैफ उल मुलूक के चंद शेर पेश करके अपनी हाज़िरी पेश फरमाएंगे। हर आदमी आने वाला वक़्त का ख्याल रखे ताकि हमने टाइम पर नमाज अदा करनी है। हसीनी में साडा मुर्शिद उच्चा ते असां उच्चियां दे संग लाई वो सदके जाइए इना उच्चियां तू ते जिन्ना निव्या नाल होए नवाई ते खासे खासे जिन्ना भी कदर नहीं मेरा ते मेरे सार होए नू वडे आई ओए मैं गलियां आंदा ओए रूड़ा कूड़ा ते मैनू मैलोए चिड़ाया सही हर जुमे की अज़ान देने वाले आशिक़ रसूल अब आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं जनाब मास्टर मोहम्मद पुन्नो साहब अपनी हाज़िरी पेश फरमाएंगे। या हबीब अल्लाह कदर नबी दा एक ही जानना ओ दुनियादार कमीने कदर नबी दा जानन वाले सोगे बिच मदीने ओ वली अल्लाह दे उमर दे नाई कर ले पर्दा पोशी
کی ہویا جے دنیا تو ٹر کے نال خاموشی فاطمہ زہرا بیار انٹھا کے اندر الحمدللہ تعالی ہر ماہ کے اندر 11ویں شریف کا اہتمام ہوتا ہے، جس کے اندر ختم غوثیہ پڑھا جاتا ہے، اور ختم غوثیہ کے بعد پھر دعا ہوتی ہے زائرین کے لیے، لنگر اور آخر میں دعا۔ یہ سلسلہ الحمدللہ تعالی ہمارے محسن و محترم جناب پیر طریقہ رہبر شریعت الحاج پیر محمد طفیل احمد قادری حجویری صاحب یہ تسلسل چلایا ہوا ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جامعہ مسجد اور بالخصوص یہاں عورتیں جو ہیں ہر جمعہ پر 50 60 10 20 عورتیں موجود ہوتی ہیں، اور یہاں کے اللہ کی عزو سے ریز ہوتی ہیں، اور عورتیں یہاں آ کے نمازیں پڑھتی ہیں، اللہ کی عزو سے ریز ہو کر ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ واحد اور واحد وادی بنا کے اندر مسجد ہے جہاں عورتوں کا خصوصی طور پر بندوبست کیا گیا ہے۔ اللہ کریم کرم فرمائے، قبلہ پیر صاحب کا سایہ ہم پہ ہمیشہ قائم و دائم عطا فرمائے۔ میں بنا ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تشریف لائے پوری ٹیم، بھائی سرمد صاحب جو آئے اور ہمارے اس پروگرام کو پوری دنیا پر لائیو پر دکھا رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کا بھی کاروبار کے اندر جان و اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے۔ میں دعوت دوں گا بھائی سرمد صاحب۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ کیا ضرورت ہے کہ چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ اور جوں ہی طیبہ سے میں نکلوں، اور جوں ہی طیبہ سے میں نکلوں، یوں کہیں سرکار لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ ماشاءاللہ یہ تھے بھائی محمد سرمد صاحب جو بنا ٹی وی کے چینل کو بڑے احسن طریقہ کے ساتھ چلاتے ہیں، ان کا شکریہ، تشریف لائے۔ حضرات محترم، اب آپ کے سامنے وادی بنا کے مشہور و معروف نعت خوان محترم مقام جناب صاحبزادہ والا شان قبلہ صاحبزادہ ابصار حمید قادری صاحب تشریف لا کر ہمارے قلوب و اذہان کو روشن و منور فرمائیں گے۔ اس کے بعد پیر صاحب کا خطاب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بغیر وقت ضائع کیے، جو کہ ہم نے پیر صاحب کو سننا ہے سب نے،
آپ کے مشکور بھی ہیں حضور شیخ طریقت پیر محمد طفیل احمد قادری صاحب، جنہوں نے ہمیں مدعو کیا اور یہ برکات لوٹنے کا موقع عطا کیا ہے۔ بآواز بلند درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے بعد محمد کا نام رکھا ہے، بلکہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے۔ اور یہ اور یہ اور بات کہ کوئی عمل کرے نہ کرے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سونے ہوئے جگ تے کروڑاں، پر سب تیرے تھیں تھلے، تیری ساریاں سونیاں وچوں تے ہو گئی بلے بلے۔ ساری دنیا رب نو لوڑے، رب تینوں سنیڑے گلے، ساری دنیا رب نو تکدی، رب تکدا تیرے ولے۔ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے۔ پڑھیے اے آمینہ گل حشر تیرے لال تے، پڑھیے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ہے۔ جس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو، او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی ہے۔ اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ہے۔ اور کنڈ کرنا ہے تو پنجانو، شان پنجتن پاک ہے، کنڈ میں شارٹ کر رہا ہوں، کنڈ کرنا ہے تو پنجانو، منہ پھیرنا پنجان تو، کیونکہ جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی۔ بے شک بے شک کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ پڑھیے میں تو پنج تن کا، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سا وہ ثمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو
حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا میں تو پنجتن کا کنڈ کرنا ہے تو پنجانو منہ پھیر نہ پنجا توں کیونکہ جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال خاموشی ہے کس ہوں میں بے بس ہوں سن لو میری پکار حضرت غوث اعظم جیلانی کافی منقبتیں ہیں لیکن میں ایسی پڑھ رہا ہوں جو آپ پڑھ سکیں ساتھ کہ میں بے کس ہوں پڑھیے میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں میں بے کس ہوں میں بے بس سن لو میری پکار حضرت غوث اعظم جیلانی در پہ بلا لو بگڑی بنا دو در پہ بلا لو بگڑی بغدادی سرکار حضرت غوث اعظم نی حضرت غوث اعظم دور ہوں میں بغداد نگر سے دور کرو یہ دوری دور ہوں میں بغداد نگر سے دور کرو یہ دوری آج دکھا دو اپنا جلوہ حسرت کر دو پوری حسرت کر دو پوری ہادی و رہبر مونس و یاور ولیوں کے سردار حضرت غوث اعظم جیلانی میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں سن لو میری پکار حضرت اصل میں وہ عادت ہوئی ہے کہ آواز جب ریپیٹ ہوتی ہے نا ساؤنڈ میں تو ہمیں عادت ہوتی ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ مجمع بولے گا اس لیے میں تھوڑا سا جھجک جاتا ہوں کہ آپ نہیں بول رہے بس شامل ہو جائیں کہ میں بے کس ہوں میں بے بس سن لو میری پکار حضرت غوث آخری شعر ہے حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں یہ آخری شعر ہے کہ اللہ اللہ ان کا رتبہ سب ولیوں میں اعلیٰ اللہ اللہ ان کا رتبہ سب ولیوں میں اعلیٰ سب نبیوں میں جیسے افضل کالی کملی والا سب نبیوں میں جیسے افضل کالی کملی والا کالی کملی والا ایسا رتبہ ایسی عظمت کون کرے انکار حضرت غوث اعظم جیلانی میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں سن لو میری پکار حضرت غوث اعظم میں اتنی وسعت نہیں رکھتا ماشاءاللہ ہمارے پنڈال کے اندر جید علماء اکرام تشریف فرما ہیں اور خصوصی طور پر جو صاحبزادہ صاحب نے جو ناشری پڑھی تشریف فرما ہوئے ان کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بلا پیر صاحب کا خطاب ہوگا اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ العزیز ہم نماز ادا کریں گے اور نماز کے بعد پھر دعا ہوگی تو 2 اشعار غوث پاک کے دربار اقدس میں میں پیش کرنا چاہتا ہوں سرکار غوث اعظم
نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را میرا خالقہ صبر دو، میرا خالقہ صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را دامن پلائے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں، دامن پلائے در پر خواجہ ہند الولی کھڑے ہیں، دامن پلائے در پر داتا صاحب کھڑے ہیں، دامن پلائے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں، ملتا ہے آپ کے در سے، ملتا ہے آپ کے در سے کونین کا خزانہ، ملتا ہے آپ کے در سے کونین کا خزانہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ تشریفات لگے یورپ پیر طریقت الحاج پیر محمد تفیل قادری حجویری صاحب اپنے بیان حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بلا تمہید کچھ 2-3 گزارشات کرنی ہیں۔ میری نظر گھڑی کی سوئیوں پر ہے، اس لیے میں نے ابتدائیاً کوئی خطبہ بھی نہیں پڑھا، کوئی لمبی، اس لیے کہ میں وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں 2-4 باتیں عرض کر سکوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے حق سنا کے سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین و حاضرات، کچھ لوگوں سے ہمیں یہ اختلاف رہا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کو تک ڈائریکٹ رسائی کے قائل تھے، اور ہم کہتے تھے، ہمارا یہ اختلاف تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ڈائریکٹ چھلانگ لگاؤ، ہم نہیں مانے، یہ ہمارا اختلاف آج تک چل رہا ہے۔ ہم کہتے تھے کہ دامن اولیاء سے وابستگی اختیار کرو، پھر در مصطفیٰ تک پہنچو، اور پھر آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دربار خداوندی میں رسائی ہوگی۔ بے شک بے شک۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم میں سے آج کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ دربار رسالت میں پہنچنا شروع کر لیا۔ اللہ اللہ۔ جس طرح وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دربار خداوندی میں رسائی نہیں ہو سکتی، اسی طرح جب تک دامن اولیاء کرام سے وابستگی اختیار نہ کی جائے، سرکار بغداد جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، ان کا وسیلہ نہ لیا جائے تو دربار رسالت میں نہیں پہنچا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث پاک۔ آج میں آپ کو ایک سوچ دے رہا ہوں، ایک فکر دے رہا ہوں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یقین جانے آپ جو میری عمر کے بندے ہیں یا مجھ سے بڑے ہیں یا قریب والے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے آباء و اجداد زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے،
لیکن وہ نسبتوں کے بڑے پکے قائل تھے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے گاؤں میں جو میں نے آنکھ کھولی اور دیکھا کہ ہر گھر میں غریب سفید پوش گھر میں بھی ماہانہ غوث پاک کا ختم ہوتا تھا، بے شک بے شک۔ اور جسے یہ چھوٹا ختم کہا جاتا تھا اس لیے کہ پڑھنے میں مختصر ہے۔ کسی میاں صاحب کو کہا جاتا، حافظ صاحب کو کہا جاتا کہ جی ہمارے گھر آپ ختم پڑھ دیں، لیکن بدقسمتی سے کہ ایک سازش کے ذریعے سرکار بغداد کی نسبت کو کمزور کیا گیا۔ آج ہماری مسجدوں میں آپ ذرا نظر دوڑا لیں کہ کتنی مسجدیں ہیں جہاں 11ویں شریف کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ربیع الثانی شریف کا اس کی نسبت ہے سرکار بغداد سے، غوث پاک سے۔ کتنی مسجدوں میں غوث پاک کی کہ یاد میں محافل ہوئی ہے، نہیں ہوتی۔ میں آج بھی سن رہا تھا کئی مسجدوں میں خطاب ہو رہے ہیں، لیکن افسوس میرا رونا نہیں، یہ رونا ہے سارے گلستان کا۔ ایک لفظ بھی سرکار بغداد کے حوالے سے نہیں کہا جاتا۔ کیوں نہیں کہا جاتا؟ آئیں ذرا امام اہل سنت جب پوچھا جائے تو تعارف یہ کروایا جاتا ہے جی ہم سنی ہیں، ہم بریلوی ہیں۔ اور کون سے بریلوی ہو؟ اگر بریلوی ہو تو پھر تاجدار بریلی کی بات پہ عمل کرو۔ اور انہوں نے ہمیں کیا درس دیا، کیا سبق دیا؟ وہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں جاتے، اللہ اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ لے کر آیا ہوں۔ مولانا احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں وہ سفارشی لے کے آ رہا ہوں جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یا رسول اللہ کس کی سفارش لے کے آیا ہوں؟ جو میرے غوث پاک ہیں اور آپ کے لاڈلے بیٹے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ میری حاضری کو قبول فرما لیں گے۔ یہ ہے سنیت، یہ ہے بریلویت کہ اگر آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں تو سرکار بغداد کا وسیلہ لے کے پہنچے۔ بے شک۔ اور پھر ہمیں جو درس دیا گیا، ہمیں جو سکھایا گیا وہ یہ تھا ہمارے ہاتھ اولیاء کے ہاتھ میں، اور اولیاء کے ہاتھ غوث الورا کے ہاتھ میں، اور غوث الورا کے ہاتھ جناب مشکل کشا کے ہاتھ میں، اور جناب مشکل کشا کے ہاتھ جناب مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اور جناب مصطفیٰ کے ہاتھ خدا کے ہاتھ میں۔ ہم تو اس کے قائل ہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو، ہمیں جو ہمارے بزرگان نے، ہمارے اسلاف نے عقیدے دیے ہیں وہ یہ دیے ہیں کہ دربار مصطفیٰ میں پہنچنا ہے تو سرکار بغداد کا وسیلہ لے کر پہنچو، دربار مصطفیٰ میں پہنچنا ہے تو جناب مشکل کشا کا وسیلہ لے کر پہنچو، اور جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاؤ گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے جی غوث نہ کہو، کیوں جی؟ غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ بھائی خدا سے بڑا غوث کون ہے جی؟ بلا شبہ حقیقی مددگار خدا کی ذات ہے، لیکن مجازن ہم سرکار غوث پاک کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ جس طرح حقیقی شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بے شک ادویات دینے کے لیے، علاج کرانے کے لیے۔ اگر کسی ڈاکٹر کی دوائیوں سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر کیا یہ شرک ہوگا؟
شفا تو خدا کی ذات دیتی ہے لیکن ڈاکٹر کے وسیلے سے دیتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی مشکل اللہ پاک حل خدا کی ذات کرتی ہے لیکن کسی بندے کے وسیلے سے کرتی ہے۔ ہمارے مددگار غوث اعظم ہیں، اور غوث اعظم کے غوث اعظم کون ہے؟ حضور مولا مشکل کشا شیر خدا ہے۔ اور شیر خدا کے غوث اعظم کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے غوث کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ حضرات محترم، ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑایا کریں، کیا بات ہے، ہم نے اپنی مسجدوں کو اپنے ماشاءاللہ حفاظ کے سپرد کر دیا۔ اللہ کے بندو، جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، جن کی خدمتیں کرتے ہو، ان سے پوچھا بھی کریں کہ یہ مہینہ اگر ولیوں کے سردار کا ہے تو کیوں آپ ان کا ذکر نہیں کرتے، کیوں ان کا نام نہیں لیتے، کیا وجہ ہے، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ یہ آپ کا حق بنتا ہے، جس کے پیچھے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جس کو امام بنایا جاتا ہے، اس سے سوال کرنا آپ کا حق بنتا ہے۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں قربان جاؤں، رومی کشمیر میاں محمد بخش علیہ رحمت، عقیدہ لینا ہے تو رومی کشمیر سے لو۔ وہ کہتے ہیں جے تو چاہیں قرب حقانی، اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو تو میاں صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ وظیفہ کرو، یہ عمل کرو، یہ کرو، قربان جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں جے تو چاہیں قرب حقانی، بن جا سگ میران دا، کہ تم غوث پاک کے کتے بن جاؤ۔ شیراں اتے شرف کریندا، کتا پیر پیراندا۔ جو غوث پاک کے در کا کتا بن جاتا ہے پھر وہ شیروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ ہمیں تو بزرگوں نے یہ عقیدے دیے ہیں، آج پتہ نہیں یہ سنیت کدھر سے آ رہی ہے، جو غوث پاک کو بائی پاس کرو، پنجتر پاک کو بائی پاس کرو، پتہ نہیں کدھر پہنچ رہے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور قربان جاؤں امام اہل سنت مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت پر، انہوں نے اپنی عقیدت کی حد کر دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اے غوث پاک، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ غوث پاک، آپ کے دروازہ جو ہے نا، آپ کے دربار کا، اس کو نسبت ہے آپ سے، اور آپ کے دروازے کے باہر جو بیٹھا ہوا کتا ہے نا، اس کو نسبت ہے آپ کے در سے، اور مجھے نسبت ہے اس کتے سے۔ اوے اگر سنی بننا چاہتے ہو، بریلوی بننا چاہتے ہو، تو اس تاجدار بریلی کی باتوں پہ عمل کرو۔ وہ تو سرکار بغداد کے در پہ بیٹھنے والے کتے سے اپنی نسبتیں قائم کریں، اور آپ اپنی زبان سے غوث پاک کا نام تک نہ لو، کیوں نہ لو جناب؟ اور ویسے تو بزرگوں نے نہیں کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد مصطفیٰ درمیان انبیاء۔ جس طرح صفوف انبیاء میں جناب محمد مصطفیٰ کا مقام ہے، اسی طرح اولیاء کی صفوں میں سرکار بغداد کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نسبتوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنی زندگی میں اگر جس شخصیت کو غوث پاک کا دیوانہ وار ذکر کرتے دیکھا ہے، اور وہ الحاج خواجہ پیر سائیں رکن الدین رحمت اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور یقین جانے کم و بیش 30 سال سے زائد عرصہ میرا ان کے ساتھ رفاقت رہی، ان سے تعلق رہا، ان کی غلامی کا شرف حاصل رہا۔ جب کبھی بھی دن میں یہ نہیں کہہ سکتا، کئی مرتبہ درجنوں سینکڑوں ٹائم وہ کہتے یا غوث پاک، یا غوث پاک، یا غوث اعظم۔ جب کسی غلام کو، مرید کو، خادم کو رخصت کرتے تو یا غوث پاک، اگر کوئی حاضری دیتا تو یا غوث پاک۔ ہمیں تو بزرگوں نے یہ سکھایا ہے
تو اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے نقش راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نسبتوں پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نت نئے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اور آج کی ہماری یہ جو مختصر سی تقریب ہے، حاضری ہے سرکار بغداد کی یاد میں، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے قبر اور حشر کا توشہ بنائے۔ جن احباب نے سنتے ادا کرنی ہے کر لیں۔ دم دم آ گیا جس طرف گئی، دم دم آ گیا، دم دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی، دم دم آ گیا، اس نے گائے جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر ہر آدا سنت السلام یا رحمت للعالمین۔ اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ المنقوش فی اللوح والقلم سیدی ابی ولدم جسمه مقدس معطر مطہر منفر فی البیت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كافي الورى مصباح السلم، جميل شيم شفيل الخمس بالجود والكرم، والله واسمه وجبريل خادمه والمراج سفره وسدرة المنتهى، سبق بقوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين، رحمة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين، سراج سالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيدي ثقلين النبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين، سبق بقوسين محبوب رب المشرق ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى ثقلين ابي قاسم محمد عبد الله، نور من نور الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاق بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن جميع خصاله، صلوا عليه وآله وصحبه وبارك وسلم۔ قبول فرمائے آمین۔ اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرماتے ہوئے ہدیہ تن، تحفہ تن، نذرانہ تن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ آمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ کے امین شریفین، آپ کی ازواج محترات، آپ کی اولاد اطہار کی بارگاہ میں یہ ہدیہ، یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ مائتر پاک 12 اماموں کی پاک بارگاہ میں یہ ہدیہ، یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تمام شہداء کرام، بالخصوص شہداء کربلا کی پاک اور مقدس بارگاہوں میں یہ ہدیہ، یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ آمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے بالخصوص یا اللہ یہ ہدیہ، یہ تحفہ، اس کا ایصال ثواب جناب محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، غوث السمدانی، الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار بغداد کے والدین، آپ کے ازواج، آپ کی اولاد اطہار کی بارگاہ میں یہ ہدیہ، یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، آپ کے اساتذہ، آپ کے مشائخ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ، یہ تحفہ کرتے ہیں۔ یا اللہ سرکار بغداد کے وسیلہ سے جمیع اولیاء کرام، تمام سلاسل کے جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، سب کی بارگاہوں میں یہ ہدیہ، یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، جو بھی حالت اسلام میں دنیا سے پردہ کر چکے ہیں یا کریں گے، سب کو اس ثواب میں شامل کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ اللہ کریم بالخصوص سرکار بغداد کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے جتنے روح دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، ددیال سے، ننیال سے، سسرال سے، دوست احباب، رشتہ دار، آستار، امیدوار، یا اللہ تمام ارواح کو اس ثواب میں شامل کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ یا اللہ اس پاک کلام کا صدقہ، اہتمام کا صدقہ، سرکار بغداد کے درجات و مقامات کا صدقہ ہمارے مرحومین پہ یا اللہ کرم فرما دے، آمین، ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اللہ کریم سارے عالم اسلام پہ کرم فرمائے، جتنے مسلمان بیمار ہیں شفا عطا فرمائے، جو گمراہ ہیں انہیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ یا اللہ سرکار کی ساری امت کا صدقہ بالخصوص ہم سب کے ہاتھ پہ کرم فرمائے، ہمیں آسمانی زمینی آفات، بلیات، مسائل اور بیماریوں سے محفوظ و معمول فرمائے۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ کریم جن احباب نے اس محفل میں شرکت کی ہے، دعا میں، دل میں، قلب میں، سن میں، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سرکار بغداد کی یا اللہ ولایت کا صدقہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ و مالک ملکہ سیدنا و مولانا محمد۔ لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله۔